أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری بہنوں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والی کلاس میں رکوع نمبر 6 کی کچھ آیتیں کی تھیں اور باقی آیتیں باقی رہ گئی تھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اسے مکمل کریں گے اور یہ رکوع نمبر 6 جو ہے سورہ الفرقان کا انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ لا یدعونا، وہ نہیں پکارتے۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو نہیں پکارتے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرے معبود کو۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، ولا یقتلون، اور نہیں قتل کرتے نفسا یعنی کسی جان کو، التی جس کو حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یعنی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ولا یزنون، اور نہ ہی زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو کوئی یفعل کرے گا ذَلِكَ، اس طرح سے یہ سارے کام کرے گا، تو یلقا، تو ڈالا جائے گا یا پائے گا اپنے اسامہ، اپنے گناہوں کا بدلہ۔ یہاں پہ لفظ اسامہ استعمال ہوا ہے میری بہنوں، تو اس کی ایک تفسیر تو مفسرین نے کی ہے کہ گناہ کی سزا، اور بعض مفسرین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسام جو ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو بہت سخت اور شدید عذابوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ کہ عباد الرحمن جو ہوتے ہیں وہ ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، جن میں اس وقت کے اہل عرب کثرت سے جو ہے ان گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ 3 گناہ کون سے ہیں؟ کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا، اور تیسرے زنا کرنا۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں جو ہے اس کی ممانعت کی ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو کسی کو اللہ کے مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے، حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول؟ تو فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، ہے نا۔ تو اگرچہ کبیرہ گناہوں کی لسٹ، کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں میری بہنوں، لیکن یہ ان گناہوں کا تذکرہ ہے یہاں پر جو عرب کی سوسائٹی میں اس وقت بہت زیادہ جو ہے ان 3 گناہوں کا تسلط جو ہے اس وقت موجود تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا ہے یہاں پر کہ پورے معاشرے میں یہ چند لوگ ہیں جو ان برائیوں سے بچ گئے ہیں۔ اب میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کے نزدیک تو شرک سے پرہیز کرنا ایک بہت بڑا عیب تھا، ہے نا، پھر اسے مسلمانوں کی خوبی کی حیثیت سے کیوں پیش کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو آپ میری بہنوں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جان لیں، چاہے اس وقت کے مشرکین ہوں، چاہے آج کے دور کے مشرکین ہوں، دنیا میں کبھی بھی کہیں پر بھی شرک کی جڑیں انسان کی فطرت میں گہری اتری بھی نہیں ہوتی، بلکہ خالص خدا پرستی کی عظمت ان کے ذہنوں کی گہرائی میں رچی بسی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت یعنی اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا ہے نا۔
تو وہ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اندرونی طور پر ایمان موجود ہوتا ہے، جس کو ابھارنے کے لیے اوپر کی سطح کو بس ذرا سا خرش دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی اتنا وہ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، لیکن جب بڑے بڑے مواقع ان کی زندگیوں میں آتے تھے جیسے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور بہت سارے واقعات اس کے بارے میں ہم کو ملتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ابرہہ کے حملے کے موقع پر قریش کا بچہ ہی جانتا تھا کہ اس بلا کو بت نہیں ٹال سکتے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ٹال سکتا ہے جس کا یہ گھر ہے نا۔ تو آج تک دیکھیے کہ وہ اشعار محفوظ ہے جو اصحاب فیل کی تباہی پر اس وقت کے شعراء نے کہے تھے، اور ان کا لفظ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اس واقعے کو محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ سمجھتے تھے، اور اس بات کا ذرا سا گمان بھی نہیں رکھتے تھے کہ ان کے معبودوں کا کوئی دخل اس میں موجود ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اسی موقع پر یہ بھی بات ہوئی، یہ بھی بدترین کرشمہ مشرکین کا سامنے آیا کہ ابرہہ جب مکے کی طرف جاتے ہوئے طائف سے گزر رہا تھا، تو طائف والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ ہمارے معبودوں کو، لات کے مندر کو بھی گرا نہ دے، تو اپنی خدمات جو ہے اس کے سامنے پیش کر دی، اور اپنے کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ کر دیا کہ وہ پہاڑی راستوں سے ان کے لشکر کو خیریت سے گزار دے، مطلب ان لوگوں کو راستہ دکھا اور یہ آرام سے گزر جائے۔ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ہمارے بت کو، ہمارے مندر کو ڈھا نہ دے، ہمارے بت کو گرا نہ دے، یعنی ان کو یہ دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ ہمارا بت ہماری اپنے آپ کی جو ہے پروٹیکشن نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یہ بات دل میں موجود تھی۔ اور آپ پھر دیکھیے کہ یہ بہت عرصے تک قریش کو یہ چیز بہت ستاتی رہی، اور سال ہر سال وہ اس شخص کی قبر پر جو ہے پتھر مارتے رہتے تھے جو طائف کے جو ان لوگوں کا سردار تھا جو راستہ بتا رہے تھے نا، تو اس کی قبر پر جا کے پتھر مارتے تھے اور اپنا فرسٹریشن نکالا کرتے تھے۔ اسی طرح قریش اور دوسرے اہل عرب اپنے دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، اپنے بہت سے مذہبی اور معاشرتی کام اور خصوصاً حج کو دین ابراہیم ہی کا جز قرار دیتے تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پرست تھے، بتوں کی پرستش انہوں نے کبھی نہیں کی تھی۔ اور پھر میری بہنوں دیکھی کہ ان کے یہاں یہ روایت بھی تفصیل سے محفوظ تھی کہ بت پرستی ان کے یہاں کب سے رائج ہوئی، اور کون سا بت کب کہاں سے کون لایا۔ اپنے معبودوں کی جیسی کچھ عزت ایک عام عرب کے دل میں تھی، اس کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی ان کی دعاؤں اور تمناؤں کے خلاف کوئی واقعہ ظہور میں آ جاتا تو بسا اوقات وہ اپنے معبود کی توہین بھی کر ڈالتے تھے، اس کی نظر نیاز سے ہاتھ بھی کھینچ لیتے تھے، ہے نا۔ اس کے کچھ واقعات ہمارے سامنے ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے میری بہنوں کہ وہ عبادت تو کرتے تھے، تعظیم بھی کرتے تھے، لیکن جب وہ ناراض ہوتے تھے، جب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، جب وہ جو ہے فال کا تیر ان کے مطابق نہیں نکلتا تھا، تو پھر وہ جو ہے بتوں کی بے عزتی بھی کر ڈالتے تھے، ان کی نظر نیاز سے ہاتھ بھی کھینچ لیتے تھے، ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ایک عرب نے اپنے باپ کی قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اب وہ ذوالخلصہ نامی بت کے آستانے پہ جا کر اس نے فال کھلوائی، یعنی وہ لوگوں کے یہاں فال کھلوانے کا بھی رواج تھا نا۔ فال کیوں کھلواتے تھے؟ کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، ہے نا۔ تو جواب کیا نکلا کہ یہ کام نہ کیا جائے، تو اس پر جو ہے اس کو بہت طیش آ گیا، کہنے لگا یعنی اے ذوالخلصہ، اگر میری جگہ تو ہوتا اور تیرا باپ مارا گیا ہوتا تو ہرگز ہی جھوٹی بات نہ کہتا کہ ظالموں سے بدلہ نہ لیا جائے۔ ایک اور عرب مطلب بدلہ نہ لیا جائے، مطلب یہ کہ باتیں بھی وہ مانتے تھے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی، جو فال ان کی مرضی کے مطابق فال کے تیر نکلتے تھے اس کو مانا کرتے تھے، جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں نکلتے تو پھر اس کے جواب میں اس طرح کی بدتمیزیاں بھی وہ اپنے بتوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے کہ ایک اور عرب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اونٹوں کا گلہ اپنے معبود سعد نامی کے آستانے پر لے گئے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ الگ الگ قبیلے کے الگ الگ بت تھے بنا رکھے تھے انہوں نے۔ اب دیکھیے ذوالخلصہ ایک بت کا نام تھا، اب یہاں پر جو دوسرا عرب جو گیا اس کے معبود کا نام، اس کے بت کا نام سعد تھا، ہے نا۔ اس طرح مختلف قسم کے نام تھے ان لوگوں نے جو الگ الگ بت بنا رکھے تھے، اس کے آستانے پر لے گئے تاکہ ان کے لیے برکت حاصل کریں، ہے نا۔ اپنے اونٹوں کا بڑا گلہ وہ اپنے معبود کے آستانے پر لے گیا۔ اب یہ ایک لمبا تڑنگا بت تھا،
जिस पर कुर्बानियों का खून लिथड़ा हुआ था। ऊँट इसे देखकर भड़क गए, हर तरफ भागने लगे। तो अरब अपने ऊँटों को इस तरह तितर बितर होते देखकर गुस्से में आ गया। बुत पर पत्थर मारता जाता था और कहता जाता था, खुदा तेरा सत्यानाश करे, मैं आया था बरकत लेने के लिए और तूने मेरे रहे सहे ऊँट भी भगा दिए। तो मेरी बहनों, इन मुख्तलिफ बातों को जहन में निगाह में रखा जाए तो ये बात बआसानी समझ में आ जाती है कि खालिस खुदा परस्ती की एक गहरी कद्र मंजिलत तो उनके दिलों में मौजूद थी, मगर एक तरफ जाहिलाना कदामत परस्ती ने उसको दबा रखा था और दूसरी तरफ कुरैश के फिर पुरोहित थे, उसके खिलाफ जो है तौहीद परस्ती के खिलाफ तासुबात भड़काते रहते थे, क्योंकि बूतों की अकीदत ख़त्म हो जाने से उनको ये अंदेशा था कि अरब में उनको जो मरकज़ियत हासिल है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर ये कि बुत उनके लिए बहुत बड़ी आमदनी का ज़रिया भी थे, उनकी आमदनी में भी फ़र्क आ जाएगा। नज़र न्याज नहीं लोग चढ़ाएंगे तो उनकी जेब कैसे भरेंगे। तो इन सहारों पर जो मज़हब शिर्क कायम था वो तौहीद के दावत के मुकाबले में किसी विकार के साथ खड़ा नहीं हो सकता था। इसलिए कुरान मजीद ने खुद मुशरिकीन को खिताब करके ये बिला तकल्लुफ़ कहा कि तुम्हारे माशरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरुओं को जिन वजूह से बदतरी हासिल है, इनमें से एक अहम तरीन वजह उनका शिर्क से पाक होना और खालिस तौहीद पर कायम हो जाना है ना। इस पहलू से मुसलमानों की बरतरी को ज़बान से मानने के लिए चाहे मुशरिकीन तैयार हो ना हो, मगर दिलों में वो इसका वज़न महसूस करते थे मेरी बहनों। फिर मेरी बहनों देखिए कि आगे इसी आयत में इबादुर रहमान की दूसरी खूबी को अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया है कि वो अल्लाह ताला की हराम की भी किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। क्योंकि आप देखिए कि अरब में लूट मार और कत्ल गारतगिरी जो है उनका बहुत ही महबूब मशगला था। किसी कबीले का कोई दुश्मन कत्ल हो जाता तो समझ लो कि साल हर साल तक इन दोनों कबीलों में जो है जंग ठन जाती थी और ऐसी लड़ाइयों की वजह से घरानों के घराने जो है उजड़ जाते थे मेरी बहनों। और फिर इसके अलावा आप देखिए कि कत्ल नाहक की एक सूरत इनके यहाँ ये भी राइज थी कि वो लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, है ना। तो आप देखिए कि इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह बड़ी ही शिद्दत के साथ फरमाया है कि वो ईदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन क़ुतिलत, कि जब ज़िंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तू किस कसूर में मारी गई। यानी आप देखिए अल्लाह ताला उनकी समझ से इस कदर गज़बनाक है, इस कदर अल्लाह ताला की इस आयत में गज़बनाकी की शिद्दत पाई जाती है कि जिससे ज़्यादा सख्ती का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। यानी बेटी को ज़िंदा गाड़ने वाले माँ बाप अल्लाह की निगाह में इतने और ऐसे काबिल नफ़रत होंगे कि उनको मुखातब करके पूछा ही नहीं जाएगा कि तुमने इस मासूम को क्यों कत्ल किया, बल्कि उनसे निगाह फेर कर मासूम बच्ची से पूछा जाएगा कि तू बेचारी किस कसूर में मारी गई, और वो अपनी दास्तान सुनाएगी कि जालिम माँ बाप ने किस तरह से इस पर जुल्म किया। मेरी बहनों देखिए कि अरब में अपनी ही बच्चियों को ज़िंदा दफन करने का बेरहमाना तरीका कुछ वजूहात की बिना पर जो है राइज हो गया था। सबसे पहले जो चीज़ थी वो थी माशी खस्ताहाली, जिसकी वजह से लोग चाहते थे कि खाने वाले कम हो, औलाद को पालने का भार उन पर ना पड़े। बेटों को तो इस उम्मीद पर भी पाल लेते थे कि बड़े होकर कमाएंगे और जंग के मौके पर हमारी मदद करेंगे, और लड़कियों को तो पालो पोसो फिर ब्याह दो, हमारे किस काम की, बल्कि जंग के मौक़ों पर उल्टी उनकी हिफाजत करनी पड़ती है कि लड़कियां दुश्मन के हाथ ना लग जाए, क्योंकि अगर हाथ लग जाती थी तो या तो वो लौंडिया बना लेते थे या बेच देते थे। इस वजह से मेरी बहनों अरब में ये तरीका चल पड़ा था कि कभी तो डिलीवरी के वक्त ही औरत के आगे एक गड्ढा खोद दिया जाता था कि अगर लड़की हो तो उस वक्त इस घड़े में फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी, और कभी माँ राज़ी ना होती या ख़ानदान वाले बचा लेते तो बाप कुछ मुद्दत तक बच्ची को पालता और फिर किसी वक्त सहरा में ले जाकर दफन कर देता था। एक दफ़ा एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी जाहिलियत का वाक़या बयान किया कि मेरी एक बेटी थी जो मुझसे बहुत मानूस थी। जब मैं उसको पुकारता था तो वो दौड़े दौड़े मेरे पास आती थी। एक रोज़ मैंने उसको बुलाया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। जब हम बस्ती से आगे निकल गए तो मैंने एक गड्ढा खोदना शुरू किया। मिट्टी उड़ उड़ कर मेरे ऊपर गिरती तो बच्ची अपने मासूम हाथों से उसको झाड़ती, यहाँ तक कि जब इतना गड्ढा खोदा गया कि मैं उसको दफना सकता तो मैंने बच्ची को उसमें धकेल दिया और ऊपर से मिट्टी डालने लगा। बच्ची चिल्लाने लगी कि अब्बा जान आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा दम घुटा जा रहा है। आखिरी आवाज़ अल्लाह के रसूल जो उसकी मेरे कानों में आई वो ये थी कि हाय अब्बा हाय अब्बा।
یہ سن کر میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ اے شخص، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا، غمگین کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، جس چیز کا اسے شدت سے احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کر لینے دو۔ پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا اے شخص اپنا قصہ پھر بیان کرو۔ اس نے دوبارہ بیان کیا۔ آپ اس قدر روئے میری بہنوں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرو۔ اور میری بہنوں پھر دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ لڑکیوں کی پرورش کرنے پر تمہارے لیے کتنا زیادہ اجر ہے۔ میری بہنوں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے پھر ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے میری بہن، ہے نا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح آئیں گی۔ یہ فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا میری بہنوں۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کرے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ میری بہنوں، ہے نا۔ کتنی بڑی بڑی بشارتیں، کتنی بڑی بڑی جو ہے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو دی ہے جو بیٹیوں کے والدین ہوتے ہیں اور ان کی پھر بہترین طریقے سے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں دیکھیے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان ساری بشارتوں کے باوجود امت مسلمہ میں پھر وہی دور جاہلیت لوٹ رہا ہے نا۔ کس طریقے سے لوٹ رہا ہے کہ آج ہمارے درمیان بھی ابارشن کا چلن مسلمانوں میں بھی خوب چل پڑا ہے، جس کے لیے دل خون کے آنسو ہوتا ہے میری بہنوں۔ پہلے تو لوگ پیدائش کے بعد دفن کرتے تھے، لیکن آج ماڈرن طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، پیدائش تک جھیلنے یا برداشت کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، پہلے ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے، کبھی اوزار استعمال کر کے ٹکڑے کر کے باہر نکالا جاتا ہے، کبھی ایسے انجیکشن، ایسی دوا اندر ڈالی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ معصوم بچہ جو ماں کے پیٹ میں ابھی بن رہا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے یا سکڑ جاتا ہے اور جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔ یا انجیکشن کے ذریعے ایسے ہارمون جسم میں باڈی میں ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے عورت کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے پیدائش کے وقت ہوتی ہے اور خود بخود ابارشن ہو جاتا ہے، یا زیادہ وقت بیت گیا اور پھر دل ہوا کہ بچہ نہیں چاہیے جی تو سیزر کر کے نکال لیا جاتا ہے۔ یہ سب عام ہو رہا ہے میری بہنوں ہمارے معاشرے میں، اور بہت معمولی ریزن کی وجہ سے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کسی نے کہا کہ حج کو جانا تھا، نمبر لگ گیا تھا تو کیا کرتے؟ ابارشن کروا دیا۔ کسی کو اولاد ابھی نہیں چاہیے کیونکہ پہلا بچہ بھی 1 سال کا بھی نہیں ہے تو کیا کرے؟ کروا دے ابارشن۔ اور کوئی اتنا معصوم ہے جی کہ ہم کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ قتل ہے، ہم نے سمجھا کہ 4 مہینے سے پہلے جائز ہے، اس کے بعد جرم ہوگا، اس لیے ہم نے ابارشن کروا دیا۔ ایک خاتون کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو لڑکی ہونے والی ہے، لیکن اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے۔ اب لڑکی اوپر سے ہونٹ خراب تو کیا کرے بھائی؟ ابارشن کروا دے۔ تو میری بہنوں اتنی معمولی چیزوں پر جو ہے بچوں کی جانیں لی جا رہی ہے میری بہنوں، یہ کیا ہے؟ یہ قتل ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاتون نے انگلینڈ سے فون کیا تھا کہ میں حاملہ ہوں، بہت سے کمپلیکیشنز ہو گئے ہیں، یعنی بچے کا ہارٹ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے، اس کے بدن پر جلد بھی نہیں ہے، پیر میں بھی مسئلہ ہے، ہاتھ بھی ٹیڑھے ہیں، پلٹے ہوئے ہیں، سر بڑا ہے، برین بھی ڈیولپ نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر ابارشن کا کہہ رہے ہیں کیونکہ پیدا ہوتے ہی اگر ابارشن نہیں بھی کیا ہے تو پیدا ہوتے ہی بچہ مر جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا میں ابارشن کروا سکتی ہوں؟ تو اس کو کیا فتویٰ دیا تھا شیخ بن باز نے میری بہنوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ پیٹ میں زندہ ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے، یعنی پیٹ میں اگر بچہ زندہ ہے تو کیا ہے؟ پیدا ہونا اس کا حق ہے، یعنی اتنے کمپلیکیشنز کے باوجود بھی ابارشن کرنے سے منع کیا۔ تو یاد رکھیے میری بہنوں، کسی بھی جان کا ناحق قتل ایسا ہے کہ گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا گیا ہو، اور یاد رکھیے کہ قیامت کے روز اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔
یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے میری بہنوں یاد رکھیے کہ کس چیز کا فیصلہ ہوگا. جب حقوق العباد کی بات ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا فیصلہ جو ہے خون کا فیصلہ کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول حشر کے میدان میں اس طریقے سے آئیں گے کہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر اور پیشانی ہوگی، اور جو مقتول کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا. اب قاتل اور مقتول کون؟ جس کو قتل کیا گیا، اور قاتل کون؟ جس نے قتل کیا. تو مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر اور پیشانی ہوگی میری بہنوں، اور مقتول جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی رگوں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، حتیٰ کہ مقتول اسے گھسیٹتے اللہ کے عرش کے قریب لے کے چلا جائے گا میری بہن، ہے نا. تو کتنا زیادہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہم کو ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا زیادہ ایسے کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے. نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنا ہے، اس کا کسی طرح اس معاملے میں سپورٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینا بہتر ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے یہاں پر بڑے بڑے گناہوں کے اندر اس چیز کو شامل کر رہے ہیں. لیکن اگر واقعی میں کمپلیکیشنز ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، خطرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عام سی بات کو ہم جو ہے خطرہ بنا لیں، بلکہ واقعی میں خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی کم از کم دو تین ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ایسی سچویشن ہے، اور پھر اس سچویشن کو عالم کے سامنے رکھ کر کوئی ڈیسیجن لینا چاہیے. مطلب کسی بھی صورت میں جو ہے اس فیصلے کو، ابورشن کرنے والے فیصلے کو جو ہے وہ کرنے سے بچنا چاہیے میری بہنوں، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہاں پر دیکھیے بڑے بڑے گناہوں کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک کے بعد جو ہے دوسری چیز کیا ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا. پھر میری بہنوں دیکھیے کہ تیسری خوبی جو ہے عباد الرحمن کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ لا ولا یزنون، کہ وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. کیونکہ عرب میں جو ہے یہ زنا کوئی معیوب فعل نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ ان کے ادبا، ان کے شعراء میلوں ٹھیلوں میں اپنے زنا کے واقعات کو اور اپنی محبوبہ کے تذکروں کو بڑے فخر سے کرتے تھے. حد یہ تھی میری بہنوں کہ صفا و مروہ پہ پہاڑیوں پہ جو بت رکھے ہوئے تھے جن کا نام تھا عیساف اور نائلہ، یہ دونوں دراصل ایک زانی مرد اور زانی عورت تھے جنہوں نے حرم میں جو ہے حرم کعبہ میں زنا کیا تھا، اس کا ارتکاب کیا تھا. ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جرم میں پتھر کا بنا دیا. بعد کے لوگوں نے انہی پتھروں کو صفا پر، ایک بت کو صفا پر اور دوسرے کو مروہ پر رکھ کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی. تو اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں زنا ان کے ہاں گناہوں میں شمار ہوتا تھا بھی یا نہیں ہوتا تھا. یعنی کتنی عام بات تھی کہ وہ بتوں کو بھی، مطلب ایسے لوگوں کو بھی جنہیں بطور سزا پتھر کا بنا دیا گیا تھا، ان کی بھی پوجا وہ لوگ کرنا شروع کر دیے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان تین گناہوں کو ہائی لائٹ کر کے جو ان کے یہاں بہت زیادہ رائج تھے، ان کی گھٹیوں میں پڑے ہوئے تھے، شرک اور قتل اور یہ ناحق قتل اور زنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما کر یہ عباد الرحمن کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچتے ہیں. اور جو کوئی بھی ان کا ارتکاب کرے گا تو وہ کیا ہوگا، اس کی سزا پا کر رہے گا. من یفعل ذلک یلقی اثاما، کہ جو کوئی بھی ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا ایسے لوگ جو ہے اس کی سزا پا کر رہیں گے. یضاعف لہ العذاب، بڑھا کر دیا جائے گا اس کو عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ رہے گا اس میں مہانا ذلیل ہو کر. یعنی جو لوگ ایسے جرائم کا ارتکاب کریں گے قیامت کے دن ان کا عذاب دوگنا کر کے دیا جائے گا، بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے. میری بہنوں یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو جرائم کا ذکر ہوا ہے اس آیت کے اندر، بڑے بڑے جرائم کا، تو جو لوگ بھی اس میں مبتلا ہوں گے، ایک تو انہیں ان کی سزا مل کر رہے گی، دوسرے ان کے عذاب میں کبھی وقفہ نہیں آئے گا، کبھی گیپ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا، ایک یضاعف کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر عذاب دیں گے، اور دوسرا یخلد یعنی وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. اور تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے عذاب میں کبھی وقفہ نہیں آئے گا، اور ان کے عذاب میں دم بدم اضافہ ہی کیا جاتا رہے گا، اور پھر یہ جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت ان کے لیے ممکن نہیں ہوگی میری بہنوں.
تو میری بہنوں دیکھیے کہ یہ جو آیت یہاں پہ فرمائی گئی ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو عذاب انہیں دیا جاتا رہے گا اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پائے گا، بلکہ پے در پہ جو ہے ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ جو شخص بھی کفر، شرک، دہریت یا دوسرے گناہ میں، قتل میں، زنا میں اور دوسری معصیتوں کے اندر مبتلا ہوگا، اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہوگا تو اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی، اور ایک جرم کی یہ تمام جرموں کی سزا الگ الگ ملے گی، ایک ایک جرم کی سزا الگ الگ ملے گی۔ اس کا ہر چھوٹا یا بڑا قصور حساب میں آئے گا اور کوئی خطا بھی معاف نہیں ہوگی، یعنی جیسے قتل کی سزا ایک نہیں ہوگی بلکہ ہر قتل کی سزا الگ الگ سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ اگر اس نے 10 قتل کیے تو 10 قتل کی سزا بھگتنی پڑے گی، یا جس حساب سے اس نے قتل کیا اس حساب سے اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ جیسے زنا کی بھی سزا ایک نہیں ہوگی بلکہ جتنی دفعہ اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی جدا جدا الگ الگ سزا اس کو جو ہے بھگتنی پڑے گی، اور اسی طرح دوسرے تمام جرائم، تمام معاصی، تمام برائیاں، تمام گناہ کا بھی معاملہ ہوگا کہ جتنی بار جو گناہ کیا ہوگا اس کو الگ الگ سزا بھگتنی پڑے گی۔ یعنی انسان دنیا میں سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کر کے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں انسان چھوٹ جاتا ہے، کبھی رشوت دے کے، کبھی جو ہے اپنی جان پہچان، اپنی سورس آف جو ہے لگا کر کہ کسی بھی طرح سے وہ سزا سے بچ سکتا ہے، بچ جاتا ہے، یا کبھی وہ جرم اس کا ثابت ہی نہیں ہوتا، کبھی اپنی جھوٹے گواہ پیش کر کے بچ جاتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسے اپنے تمام گناہوں کی سزا جو ہے بھگتنی ہوگی، ہے نا؟ بڑے بڑے گناہوں کی جس سے وہ دنیا میں بچ گیا تھا لیکن اس کو بھگتنی ہوگی، ہے نا؟ اور ان سزاؤں سے بچ کون سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان ان سزاؤں سے بچنا چاہتا ہے، دنیا میں ہی پاک ہونا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی فرما دی یہاں پر کہ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کہ الا مگر سوائے ان لوگوں کے، مطلب یہ جو سزا کا تذکرہ ہے اس سے بچیں گے کون لوگ؟ وہ شخص جو من تابہ، جو توبہ کر لے، وہ آمنہ اور ایمان لے آئے، یعنی اپنی تمام برائیوں سے پلٹ جائے، ایمان لے آئے، وہ عمل صالحا، اور ایمان لانے کے بعد پھر نیک اعمال، عمل عملا صالحا، نیک عمل کرتے رہے، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو ایسے ہی لوگ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ان کی برائیوں کو حسنات، نیکیوں سے، اچھائیوں سے، ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو کوئی توبہ کر لے، پلٹ آئے، ہے نا، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو گویا اس نے اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے، یعنی جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ میری بہنوں کتنی امید دلا رہے ہیں یہاں پر، کتنا زیادہ جو ہے انسان کو ہوپ ہے یہاں پر کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی جو ہے ان گناہوں کے بعد بھی اگر انسان توبہ کر لے، ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں میں بدل دے گا، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ تو ان سزاؤں سے بچ کون سکتا ہے؟ اگر کوئی ان سزاؤں سے بچنا چاہتا ہے، دنیا میں ہی پاک ہونا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی دیکھی یہاں پر کتنی پیاری طریقے سے فرما دی ہے کہ اللہ، سوائے ان لوگوں کے، من تابہ، جو کوئی توبہ کرے، وہ آمنا، اور ایمان لائے، وہ عمل صالحا، وہ عمل عملا صالحا، اور عمل کرے، عملا صالحا، نیک اعمال کرے، فاولئک، تو ایسے ہی لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم، ایسے ہی لوگ ہیں، یبدل اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، بھلائیوں سے بدل دے گا، ان لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ میری بہنوں دیکھیں کہ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے، انسان کو مایوسی کے گڑھے سے نکالنے کے لیے آیت کتنی کافی ہے، کتنی بڑی ہوپ ہے، کتنی بڑی امید ہے اس کے اندر کہ جو کوئی بھی ان گناہوں کا ارتکاب کر چکا ہو تو وہ کیا کرے کہ اگر وہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ایمان لا لے، تو اور نیک عمل کرے، صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس کے بعد نیک اعمال بھی کرے، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا میری بہنوں کہ جب کوئی کافر ایمان
ایمان لاتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سابقہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہے نا. سابقہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بشرطے کہ وہ ایمان لا کے نیک اعمال کریں. یہ بشارت ہے میری بہنوں ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی پہلے طرح طرح کے جرائم سے آلودہ رہی ہو اور اب وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو. اور یہ عام معافی کا بھی اعلان تھا جس نے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کے لاکھوں افراد کو سہارا دے کر مستقل بگاڑ سے بچا لیا تھا. اس نے ان کو ایک نئی امید کی ایک روشنی دکھائی تھی اور اصلاح حال پر آمادہ کیا تھا. ورنہ اگر ان سے یہ کہا جاتا میری بہنوں کہ جو گناہ تم کر چکے ہو ان کی سزا سے تو اب تم کسی طرح سے بھی نہیں بچ سکتے، تو یہ انہیں مایوس کر کے ہمیشہ کے لیے بدی کے بھنور میں پھنسا دیتی تھی یہ بات، اور کبھی ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی. مجرم انسان کو صرف معافی کی امید ہی جرم کے چکر سے نکال سکتی ہے میری بہنوں، ورنہ وہ مایوس ہو کر وہ ابلیس بن جاتا ہے. تو توبہ کی اس نعمت نے عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طریقے سے سنبھالا میری بہنوں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے بہت سارے واقعات ہیں جو سیرت میں ہمیں ملتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک واقعہ جو ہے ابن جریر اور طبرانی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے پہ کھڑی ہے. میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا. کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کیا بات ہے. وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں. مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، ناجائز حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا. اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرا گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہرگز نہیں. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس عورت سے کہ ہرگز بھی نہیں. تو وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی بھی واپس چلی گئی اور کہنے لگی کہ افسوس یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا تھا. اب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قصہ سنایا. تو آپ نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا ابو ہریرہ تم نے. کیا یہ آیت قرآن میں تم نے پڑھی نہیں کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر؟ اور یہی والی آیت پوری میری بہنوں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی آخر تک، یہاں تک کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تو یہ آیت تم نے پڑھی نہیں ہے کیا؟ تو حضور کا یہ جواب سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نکلا اور اس عورت کو تلاش کرنا شروع کیا. رات کو عشاء ہی کے وقت وہ ملی. میں نے اسے بشارت دی اور بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے. وہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی شکر ہے اس خدائے پاک کا جس نے میری معافی کا دروازہ کھولا. پھر اس نے گناہ سے توبہ کی اور اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا. اسی طرح میری بہنوں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص آیا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے میری، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا ہو. اپنے تمام گناہ یعنی میرے گناہ تمام روئے زمین کے باشندوں پر بھی اگر میں تقسیم کر دوں نا تو وہ سارے باشندوں کو سب کو لے ڈوبیں گے. کیا اب میری معافی کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا، اللہ معاف کرنے والا ہے، تیری برائیوں کو بھلائی سے بدل دینے والا ہے. اس نے عرض کیا میرے سارے جرم اور قصور سب، یعنی ساری چیزیں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو فرمایا کہ ہاں تیرے سارے جرم اور سارے قصور سب کچھ معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر جو بات فرمائی گئی ہے نا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، کہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، تو اس کے بارے میں آتا ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں میری بہنوں. ایک یہ کہ جب وہ توبہ کر لیں گے تو کفر کی زندگی میں جو برے افعال اور جو برے اعمال پہلے کیا کرتے تھے اس کی جگہ اب اطاعت اور ایمان کی زندگی میں اللہ کی توفیق سے نیک عمل کرنے لگیں گے اور تمام برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گے. یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد جب وہ نیکیاں کریں گے تو برائیوں کی جگہ بھلائیاں آ جائیں گی. دوسرے یہ کہ توبہ کے نتیجے میں صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ ان کے نام اعمال سے تمام قصور کاٹ دیے جائیں گے. جو انہوں نے کفر
وہ گناہ کی زندگی میں پہلے کیے تھے، مطلب جو وہ کافر تھے، جو بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، صرف وہ تمام قصور ہی کاٹ نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ان کی جگہ ہر ایک کے نام اعمال میں نیکی بھی لکھ دی جائے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے بغاوت اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت اور فرمانبرداری کی راہ اختیار کی۔ پھر جتنی بار بھی وہ اپنی پرانی زندگی کے برے اعمال کو یاد کر کر کے انسان نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، پچھتائے گا، اللہ سے معافی مانگے گا نا، تو اس نے اپنے خدا سے جتنی دفعہ بھی استغفار وہ کرے گا تو اس کے حساب سے اتنی ہی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ گناہوں پہ شرمسار ہونا، معافی مانگنا خود ایک نیکی ہے۔ اس طرح اس کے نام اعمال میں پچھلی تمام برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لے گی، اور اس کا انجام صرف سزا سے بچ جانے تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ الٹا انعامات سے سرفراز بھی ہوگا۔ سبحان اللہ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بشارت یہاں پر ایسے کافروں کو، مشرکوں کو دی ہے نا، اور صرف کافروں اور مشرکوں کو ہی بشارت نہیں دی ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اگلی آیت میں ہم مومنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بشارت دی ہے۔ ومن تابا، اور جو کوئی توبہ کرے، وہ عمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فإنہ یتوب، پس بے شک وہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، متابا جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے، پلٹنے کا حق ہے۔ یہاں پر میری بہنوں دیکھیے کہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو کفر سے توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہوئے، اس آیت میں مسلمانوں کا ذکر ہے جن سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ توبہ کے ساتھ وہ آمنا، یعنی ان کے ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے نا، یعنی پہلی اس میں تو کیا ہے، وہ من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا کہا گیا، یہاں پر کیا کہا گیا، وہ من تابا و عملا صالحا، کیونکہ یہ لوگ آلریڈی مسلمان ہیں، پہلے سے مسلمان ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، ان سے غلطیاں ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نا امید نہیں کر رہے ہیں، انہیں بھی جو ہے امید دلا رہے ہیں کہ ایسے لوگ توبہ کر لیں، اپنے کیے پہ نادم ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور توبہ استغفار کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، اور کم از کم ان سے وہ گناہ سرزد نہ ہو جس کے لیے انہوں نے توبہ کی تھی، تو اب وہ توبہ استغفار کے بعد جس قدر اپنی اصلاح کرتا ہے، عمل صالحہ بجا لاتے رہیں گے، اسی قدر وہ اللہ کے حضور مقرب بندے بنتے چلے جائیں گے، ہے نا، یعنی ان کو بھی توبہ استغفار سے ان کے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کو جہاں بشارت دی ہے، وہیں مومنوں اور صالحین کو بھی، مومنوں کو بھی، اہل ایمان کو بھی یہاں پر بتا دیا کہ اگر ان سے کوئی قصور سرزد ہو جائے، کچھ غلطیاں ہو جائے، کچھ گناہ ہو جائے، کچھ معصیت کے کام ہو جائے، تو وہ ناامید نہ ہو، وہ پشیمان نا امید نہ ہو، بلکہ وہ شرمندہ نہ ہو، پشیمان ہو اپنے گناہوں پر، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب مروا گزرتے ہیں، باللغوی کسی لغو کام پر سے، تو مروا کرامن، تو کرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں، شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر پھر عباد الرحمن کی اگلی صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ہے نا، لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور اس میں جھوٹی گواہی بھی مراد ہے، اور ساتھ ساتھ ہر باطل اور لغو کام بھی زور میں شامل ہے نا، اور پھر یہ کہ جھوٹی گواہی سے مراد صرف جھوٹی گواہی ہی نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ اس میں وہ تمام باتیں شامل ہے کہ انسان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ گول مول سے بات کرے، یا گواہی کا کچھ حصہ چھپا دے، کچھ بیان کرے، یا ایسی ہیرا پھیری کرے کہ اہم بات جو ہے معمولی لگنے لگے اور معمولی بات بہت اہمیت والی لگنے لگے، اور اس طرح سے رد و بدل چینجز کرے، چھپائے اور باتوں کو بنائے۔ یہ ایسی ساری باتوں سے کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں شہادت الزور میں داخل ہے، اور ایسی شہادت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی فریق کی، یعنی کوئی ساتھی ہے انسان کا، کوئی دوست ہے، اس کی بیجا حمایت کرنا مقصد ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر جو سامنے والا ہے، دوسرا فریق ہے، اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کیونکہ شہادت چھپائے گا، گواہی چھپائے گا، آدھی ادھوری بولے گا، معمولی کو اہم اور اہم کو معمولی بنائے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے انسان کی حق تلفی ہوگی۔ تو ایسی شہادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے میری بہنوں۔
اور پھر اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ لغو کام پر سے جو ہے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی وہاں پہ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ اب لغو کام کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ تو لغو کام سے مراد ہے فضول کام، لا یعنی کام، بے فائدہ باتیں، اور وہ کام بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے ہے نا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں دیکھنے یا سننے یا ان میں حصہ لینے کے لیے نہیں جاتے، اور کبھی ان کا رستے میں ایسی کوئی چیز آ جائے تو اس پر ایک نگاہ تک ڈالے بغیر اس پر سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے کہ ایک شریف آدمی جو ہے گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر جاتا ہے نا۔ کوئی انسان گندگی کے ڈھیر پر، بدبو کے ڈھیر کے پاس رکنا پسند کرتا ہے؟ ہاں، ایک خوش مزاج، خوش ذوق اور مہذب انسان مجبوری کے بغیر اس کے پاس سے گزرتا بھی نہیں ہے، کجا کہ وہ بدبو کو سونگھنے کے لیے جو ہے اس کے پاس سانس لینے کے لیے رک جائے، کھڑے ہو جائے، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تو بالکل اسی طریقے سے رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہے جو بیجا، لایانی، فضول، معصیت سے بھری ہوئی، تو اس کے پاس سے گزرتے بھی نہیں، بلکہ جو ہے مطلب اس کے پاس ٹھہرتے نہیں بلکہ شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اتفاق سے ایک روز کسی بیہودہ اور لغو مجلس پر گزر ہو گیا، تو وہاں ٹھہرے نہیں بلکہ وہاں سے گزرتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابن مسعود تو کریم ہو گئے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بیہودہ مجلسوں سے کریموں اور شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں عباد الرحمن کہ جب نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سنا کر، اپنے رب کی آیت سے نصیحت کی جاتی ہے، تو لم یخروا علیہا، تو نہیں گر پڑتے اس پر سمن و عمیانا، سمن یعنی بہرے، عمیان اور اندھے ہو کر، یعنی ان کو جب اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، یعنی اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے بلکہ ان کا اثر قبول کرتے ہیں۔ میری بہنوں یہاں پر دیکھیے عباد الرحمن کی پھر اگلی صفات کا یہاں پر ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی آیات سن کر ٹس سے مس نہ ہوں، بلکہ وہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں، جو ہدایت ان کو آیتوں میں ملتی ہے، یعنی جو احکامات ہوتے ہیں، جو ہدایتیں انہیں ملتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہو اسے بجا لاتے ہیں، جس چیز کی مذمت بیان کی ہو اس سے رک جاتے ہیں، اور جس عذاب سے ڈرایا گیا ہو اس کے تصور سے کام اٹھتے ہیں، یعنی قرآن سنتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں اسے مشعل راہ بناتے ہیں، اس پر بس ایسے ہی نہیں گزر جاتے۔ یہ عباد الرحمن کی اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں عباد الرحمن، وہ ہیں جو کہ دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ اللہ تعالیٰ بنا دے ہمارے لیے ہمارے ازواج کو، وہ ذریات یعنی ہماری اولادوں کو، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ تعالیٰ، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو میری بہنوں یہاں پر دیکھیے عباد الرحمن کی اگلی صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین دعا یہاں پر نازل فرمائی ہے۔ یہ ان کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس دعا میں، اس آیت کے اندر، کیونکہ میری بہنوں دیکھیے کہ یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت مکہ کے مسلمانوں میں کوئی بھی ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے محبوب ترین رشتہ دار کفر و جاہلیت میں مبتلا نہ ہو۔ کوئی مرد ایمان لے آیا تھا تو اس کی بیوی ابھی کافر تھی، کوئی عورت ایمان لے آئی تھی تو اس کا شوہر ابھی کافر تھا، کوئی نوجوان ایمان لے آیا تھا تو اس کے ماں باپ، بہن بھائی سب کے سب کفر میں مبتلا تھے، اور کوئی باپ ایمان لے آیا تھا تو اس کے اپنے جوان بچے کفر پر قائم تھے۔ اس حالت میں ہر مسلمان ایک شدید روحانی اذیت میں مبتلا تھا، اور اس کے دل سے دعائیں نکلتی تھیں، جس کی بہترین ترجمانی یہاں پر کی گئی ہے میری بہنوں۔ یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا لفظ یہاں پر ہمیں سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو میری اولاد اور میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہے نا۔ یہ کہہ کر اس کیفیت کی تصویر اللہ تعالیٰ نے یہاں کھینچی ہے کہ جب انسان اپنے پیاروں کو کسی کفر میں، معصیت میں، گناہوں میں اور برائیوں میں، بدکاریوں میں مبتلا دیکھتا ہے تو ایک آدمی کو کیسی اذیت ہوتی ہے؟ بالکل ایسی اذیت ہوتی ہے نا جیسے کہ اس کی آنکھیں آشوب چشم سے ابل رہی ہوں،
جیسے آنکھیں آتی ہیں، جب آنکھیں لال سرخ ہو جاتی ہیں تو کس طریقے سے آنکھوں میں کھٹک اور سوئیاں چبھتی ہیں نا، بالکل بھی اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو برائیوں میں معصیت میں مبتلا دیکھ کر ایک انسان کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو عباد الرحمن جو ہوتے ہیں نا، وہ صرف اپنے عمل درست نہیں کرتے، صرف اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف اپنے آپ کو اللہ کی احکامات کے پابند نہیں بناتے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے بیوی ہے تو شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو بھی اس راستے پہ چلا دے، اللہ تعالیٰ تو تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ تو دین کے راستے پہ انہیں جما دے، تاکہ ان کے اعمال کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، میں سکون پا جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہتے ہیں میری بہنوں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے متقین کا امام بنا دے، یعنی ہماری بیویوں اور اولاد کو نیک اور پرہیزگار بنا، اور پھر ہمیں ان سے بڑھ کر پرہیزگار بنا کہ ہم خود ان کے امام اور پیشرو ثابت ہو، یعنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں ان کا امام بنا دے۔ امام کون ہوتا ہے؟ جو ان سے بڑھ کر ہوتا ہے نا، امام بننے کی جس میں صلاحیت موجود ہوتی ہے، تو ایک انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ پرہیزگار ہمیں بنا دے۔ اور پھر یہ دعا صرف ازواج اور اولاد تک کے لیے محدود نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ ہمیں اتنا نیک اور پرہیزگار بنا دے کہ ہم دوسرے متقین کے لیے بھی رہبر اور رہنما بن جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہے میری بہنوں کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی آرزو اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر میری بہنوں دیکھیں کہ یہ دعا صرف اس دور کے مسلمانوں سے ہی مخصوص نہیں تھی، ہر دور میں اس کی ضرورت برقرار ہے۔ بیوی اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے اور اس کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتی ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو جس طرح اپنے حق میں دعائیں خیر کرنا ضروری ہے، ویسے ہی ان کے حق میں بھی دعا کرنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائے اور دین پر چلنے والے بن جائے، اور بے راہ روی کا شکار ہو کر انسان کے لیے اذیت اور آزمائش اور آنکھوں کی چبھن نہ بنے، بلکہ جو ہے اللہ کے راستے پر چل کر اس پر اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ رکھ کر جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر عباد الرحمن کی اتنی ساری صفات، تقریباً 13 صفات بیان کی گئی ہے نا، تو وہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خوشخبری دے رہے ہیں، ان کی جزا بتا رہے ہیں کہ ساری چیزوں پر جب انسان عمل کرتا ہے تو بدلے میں اسے کیا ملے گا، یعنی دنیا میں اس نے سب کچھ کیا تو اسے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ، کہ ایسے لوگوں کو بدلے میں دیے جائیں گے غرفہ مطلب بالا خانے انہیں بدلے میں دیے جائیں گے، بما صبروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کا استقبال ہوگا اس میں یعنی جنت میں، تحیۃً وسلامً یعنی دعا اور سلامتی کے ساتھ، آداب و تسلیمات کے ساتھ، یعنی دعائے حیات اور سلامتی کے ساتھ جو ہے ان کا استقبال ہوگا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی خوب ہے، کتنا بہترین ہے، مستقر و مقاما، کتنا بہترین ٹھکانہ اور مقام ہے میری بہنوں۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بالا خانوں کا مستحق بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں یہاں پر جن بالا خانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑی ہی خوبصورت بالا خانوں کا، تو وہ کیوں مومنین کو ملیں گے؟ بسبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات فرمائی ہے کہ ان کے صبر کی وجہ سے انہیں عطا کیے جائیں گے۔ تو میری بہنوں صبر کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ مومن کی پوری زندگی ہی کو صبر کہا گیا ہے یہاں پر، ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایمان والا مرتے دم تک اپنی ناجائز خواہشوں کو دباتا ہے، اللہ کی حدود کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قابلیتیں، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، ہر اس لالچ اور ترغیب کو ٹھکرا دیتا ہے جو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے سامنے آئے، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے جو راہ راست پر چلنے کے لیے پیش آئے، ہر اس فائدے اور لذت سے دستبردار ہو جاتا ہے جو حرام طریقوں سے حاصل ہو، ہر اس نقصان اور رنج اور اذیت کو قبول کر لیتا ہے جو حق پرستی کی وجہ سے پہنچے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کرتا ہے کہ اس نیک رویے کا بدلہ اجر مرنے کے بعد دوسری زندگی میں اسے ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تو یہ ایسا عمل ہے میری بہنوں جو مومن کی پوری زندگی کو صبر بنا دیتے ہیں۔
یہ ہر وقت کا صبر ہے، دائمی صبر ہے، ہماگیر صبر ہے، عمر بھر کا صبر ہے، اور اس صبر کے بدلے میں جو مومن پوری زندگی کرتا ہے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جنتوں کا وعدہ کر رہے ہیں، ان بالا خانوں کا وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے صبر کا بدلہ، صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، بالا خانوں کی شکل میں پائیں گے۔ تو غرفہ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ غرفہ کے معنی ہوتے ہیں بالا خانے، یعنی بلند عمارتیں، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں کے لیے، خاص بندوں کے لیے ایسے غرفات ہوں گے، ایسے بالا خانے ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ غرفے یعنی یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے، یعنی نرمی سے لوگوں سے بات کرے، ہر مسلمان کو سلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو اب اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقربین بندوں میں شامل فرمائے جو ان بالا خانوں کے مستحق ہوں گے، ان بالا خانوں کو بطور جزا جو ہے اللہ تعالیٰ سے انعام کی صورت میں پائیں گے میری بہنوں۔ میری بہنوں ان بالا خانوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اپنے اپنے درجے کے مطابق دو وسیع و عریض باغ عطا فرمائیں گے، بہت بڑے بڑے جو ہے باغ ہوں گے عطا فرمائیں گے، اور مقربین کے دونوں باغ سونے کے ہوں گے جس میں ہر چیز سونے کی ہوگی، تمام سامان آرائش سونے کا ہوگا، درخت سونے کے ہوں گے، مسندیں سونے کی ہوں گی، برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگھیاں تک سونے کی ہوگی میری بہنوں۔ یہ کن کے لیے ہوگا؟ مقربین بندوں کے، اللہ کے قریب ترین بندے مقربین بندوں کے لیے ہوگا۔ اور جو اصحاب الیمین ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی باغ عطا فرمائیں گے، ان کو بھی دو وسیع و عریض باغ جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن یہ باغ جو ہے چاندی کے ہوں گے، ان میں ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ ان باغات میں اعلیٰ و عرفہ بالا خانے ہوں گے، یعنی یہ سونے اور چاندی کے باغات کے بارے میں آتا ہے کہ جس میں اعلیٰ و عرفہ بالا خانے ہوں گے، بلند و بالا خانے ہوں گے، جن میں سرسبز ریشم کے قالینوں پر نفیس اور نادر تکیے آراستہ ہوں گے، ریشم کی قالینیں بچھی ہوں گے، ان پر جو ہے تکیے آراستہ کیے گئے ہوں گے۔ ہر محل اتنا بڑا ہوگا، اتنا وسیع ہوگا میری بہنوں کہ اس میں نصب خیمے ہوں گے، یعنی آؤٹ ڈور کی طرف، ایک تو محل تو ہوگا ہی، اور آؤٹ ڈور کیا ہوں گے؟ خیمے لگے ہوئے ہوں گے، اور ایک ایک خیمہ کتنا لمبا اور طویل ہوگا؟ ہر خیمہ 60 میل کا ہوگا، اور صرف ایک موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہوگا میری بہنوں۔ سبحان اللہ، یعنی اتنے وسیع و عریض باغ، پھر اس میں اتنے خوبصورت محل، بالا خانے، اور بالا خانوں میں پھر وہ آؤٹ ڈور ایریا کے اندر جو ہے خیمے، اور ایک ایک خیمہ 60 میل کا لمبا اور وسیع و عریض، اور جو ہے صرف ایک موتی کو تراش کر بنایا گیا۔ سبحان اللہ میری بہنوں، کیا خوبصورتی ہوگی اس کی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ محل کے باہر لان کا ایریا ہوگا، یعنی جو خیمے لگے ہوئے ہوں گے وہ لان کے ایریا میں رکھے ہوئے ہوں گے، جس میں جنتی جو ہے باری باری آتا جاتا رہے گا، اور جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر جنتی اپنے اپنے محلات میں لے جا سکے گا۔ ان محلات کے اندر سونے کی انگیٹھیاں جل رہی ہوگی، جس سے عود کی مسحور کن خوشبو نکل کر سارے محل کی فضا کو معطر کر رہی ہوگی میری بہنوں۔ سبحان اللہ، یہ تذکرے پڑھ کے کتنا اچھا لگتا ہے نا۔ ایسا لگتا ہے کہ کیسے ہوں گے وہ محل، کیسے ہوں گے وہ بالا خانے، کیسے ہوں گے وہ لان، وہ خیمے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل لے لے کہ اللہ تعالیٰ بدلے میں ہمیں بطور انعام جو ہے نا وہ بالا خانے عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا استقبال جو ہے آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، یعنی میری بہنوں جنت کی دوسری نعمتوں کے ساتھ جنتیوں کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے، انہیں سلام کریں گے، ان کا استقبال جو ہے دعا و سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ جنت کے ہر دروازے سے یہ فرشتے نکلیں گے اور جنت کے یعنی یہ جنتیوں کو جو ہے سلام کریں گے، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ آخر میں
عباد الرحمن کی تمام صفات بیان کرنے کے بعد ان کو جنت کی اور بالا خانوں کی خوشخبریاں سنانے کے بعد اور جنت کے خوبصورت تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ما یعبعو بکم کہ کچھ پرواہ نہیں ہے تمہاری ربی میرے رب کو لولا دعاؤکم کہ اگر تم دعا نہ مانگو، یعنی قریش یہ مشرکین سے یہ خطاب ہے دراصل کہ اگر تم میرے رب کو نہ پکارو، اس سے دعائیں نہ مانگو تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقط کذبتم پس تحقیق کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما تو عنقریب جو ہے ایسی سزا پاؤ گے کہ جس سے جان چھڑانی مشکل ہوگی، ہے نا، یعنی سخت سزا میں سے دو چار تم ہوں گے۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بے نیازی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یعنی اگر تم اللہ کو پکارو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کے حضور توبہ و استغفار کرو گے، اس سے اپنی حاجتیں طلب کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، اور اگر تم ان باتوں میں بے نیازی کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت تمہاری پکار کی، تمہاری دعا کی، تمہاری عبادت نہ کرنے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ وہ بہت پیاری حدیث سے یہ بات اور آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی دیکھیے میرے بہنوں یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائے جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، یعنی تمام لوگ ایک پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائے تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی فرق نہیں ہوگا، یعنی کچھ افزائش نہیں ہوگی، کچھ بڑھوتری نہیں ہوگی، یعنی سارے بندے بھی نیک بن جائے تو میری سلطنت میں کچھ بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے کہ تم میں سے سب سے زیادہ بدکردار ہے، یعنی بدکردار انسان کی طرح سب کے سب ہو جائے تو بھی میری سلطنت میں کچھ کمی واقع نہیں ہوں گی۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو کچھ اس نے مانگا ہے تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہوگا مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکال لیا جائے۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جس کو اچھا بدلہ ملا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا کرنا چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ تو میری بہنوں الحمدللہ یہاں پر ہمارا سورہ فرقان کا رکوع نمبر 6 مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس رکوع کی تفسیر کو سن سکے، سمجھ سکے، بول سکے، بیان کر سکے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اب ہم اس دعا کے ساتھ آج کی کلاس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی ساری صفات ہم نے عباد الرحمن کی پڑھی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ صفات کو ہمارے اندر پیدا کر دے، کیونکہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے اچھا بندہ بنے، سب سے پیارا بندہ بنے، سب سے زیادہ ایسا بندہ بنے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن میری بہنوں انسان کی بس میں بھی بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں نا، بہت وقت وہ عمل کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنا چاہیے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی توفیق سے تو ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں اس راستے پر چلا دے اور تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، تیرے عباد الرحمن بندوں میں شامل کر لے، تیرے ان بندوں میں شامل کر دے جنہیں تو بدلے میں بالا خانے عطا فرمائے گا، جن کا استقبال دعائے حیات اور سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر دے۔ اور ایک بہت پیاری دعا کے ساتھ میں آج کی کلاس مکمل کرتی ہوں کہ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم ارزقنی التفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔
میری بہنوں آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔